BMX आए हैं, इनसे बात करते हैं. हेलो. हेलो गालिब. हाँ जी, कैसे हैं जी आप? जी बिल्कुल ठीक. I don't know if you kind of have an idea who I am. हाँ जी, बताने की जरूरत नहीं है आपको. Thank you sir. So thank you so much for what you did last time. I really सर appreciate. बस उसको आप मेंशन ना करें. हाँ क्योंकि ऐसी बातें ना मेंशन हो तो बेहतर होता है. अच्छा, हाँ जी, जी. तो आज मेरा ये है एक टॉपिक उठाना चाहता था कि जो ना आप मुसलमान से आप कभी डिस्कस करते हैं कि ये जहन्नम में कौन जाएगा. तो कल मेरी बात हो रही थी इसी पे. तो ट्रेडिशनल तो यूजुअल जो कॉन्सेप्ट था विच इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे बाकी सारे जहन्नम में, है ना. ये तो इट्स abundantly clear. Quran has been completely unequivocal. If it has been unequivocal about anything, this is what it has been unequivocal about. Exactly. जो मोहम्मद नहीं मानेगा, अल्लाह नहीं मानेगा, वो जहन्नम में है. It's that's if something is clear in Quran, that's clear in Quran और हदीथ वगैरह. तो मैं यही पूछ रहा था कि वो कल बात इस पे उठी थी कि मैं उनको कह रहा था कि Islam does not have any new ideas to offer to the West for us to progress. हमारे पास at this point in history, what's our best way forward? Our best way forward is secularism, democracy, freedom of speech. Islam has been stuck. It has not given a single needle to the development of the world in the last 600 years. Absolute zero contribution. So what does Islam have to offer? It's the Islamic countries who have to imbibe our principles and they can progress then. तो वो मुझे बोलने लगा, see the Islam का जो है ना universal brotherhood, तो उसमें उसको मैंने बोला it's the universal brotherhood of Muslims. It's not the universal brotherhood of human beings. तो उसी पे बात चली. फिर मैंने बोला कि पहली बात तो इस्लाम में तो सब आप बोलते हो कि नजासत है, नॉन मुस्लिम नजासत है. नॉन मुस्लिम तो को काउंट किया जाता है feces, urine, dead body, pig. That's the fiqh of Shia. I don't know if the other fiqh also say that. तो इस कंसेप्ट को आप दुनिया के सामने क्या लाओगे आगे? उसको ये छुपा देते हैं ना. हमेशा यही होता है कि उसको ये छुपा देते हैं. वो ये बताते ही नहीं है कि ये इशू भी एग्जिस्ट करता है. ये तो इट्स ऑल ओवर. हदीथ को तो छुपाएंगे. जैसे हदीथ इज एम्बैरेसिंग देम, तो MBS कहता है कि मैं हदीथ मानूंगा ही नहीं. Because the shit that prophet has omitted, it has become an embarrassment for them. Exactly. Nonsense that he has talked has all become an embarrassment for them. So they are saying हम इसको छुपाएंगे, लेकिन कुरान को कहाँ छुपाएंगे? कुरान में भी तो बहुत गलाजत है, उसको कहाँ छुपाएंगे? तो कर रहे हैं उसको नहीं छुपा सकते हैं. उसको नहीं छुपा सकते हैं. कैसे छुपाएंगे? क्योंकि यहाँ से तो बोलते हैं ना कि कुरान इज अनअल्टर्ड. क्योंकि हदीस में तो किसी को भी कह देते हैं ना कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ है. ये हदीस में झूठा रावी है, इसकी सनद ठीक नहीं है. कुरान की तो सनद ही नहीं है ना. जो कि कुरान की सनद ना होना बेसिकली इस्लाम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो उसने जो घटिया बातें की है, तो अब तो वो तो आजकल के जमाने में तो उसको क्या सामने लाएंगे. तो अब उसी पे बात चली तो बोलने लगा, नहीं क्या बोलते हो तुम, इस्लाम में तो सारे बराबर है. मैंने कहा यही पहली बात है कि सबको जहन्नम में भेज देते हो. तो तुम्हारे सामने तो काफिर इस दुनिया में भी घटिया और सिर्फ थूकू के लायक है, और इस बात की दुनिया में भी थूकू के लायक है. नहीं क्या बोलते हो तुम, ये मदर तेरेसा तो जन्नत में जाएगी. फिर मैंने उसको वीडियो दिखाया जाकिर नायक का, जो कहता है कि मदर तेरेसा जन्नत में जाएगी. मदर टेरेसा जहन्नम में नहीं, वैसे तो मदर टेरेसा अगर वाकई कोई जहन्नम हुई तो वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि वो बड़ी बहुत ज्यादा नहीं वो बड़ी जालिम खातून थी, इसलिए वो तो अलग बात है, छोड़ो वो. तो उसने, मैंने कहा you gave a very bad example. वो तो जहन्नम में जाएगी. तो वो कहने लगा मुझे, क्या कहते हो यार, हिटलर और मदर टेरेसा को एक ही सजा मिलनी चाहिए. इस्लाम सो इस्लाम अच्छी जगह भेजता है. मैंने कहा गलत एग्जांपल दी. मदर टेरेसा तो जहन्नम में है इस्लाम के मुताबिक. यही तो मेरा पॉइंट है. तो फिर बोलने लगे, फिर मैंने उसकी वीडियो दिखा दी.
ذاکر نائک کی جو کہتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لیے 3-4 وہ جو اپنی بکواس بولتا ہے ضروری ہے چیزیں, اس میں تو which is actually true. Although I would say this about Zakir Naik, he is a straight shooter. وہ جو بولتا ہے وہ honest بولتا ہے, جو اصلی ہے in a way مگر مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت ساری بونگیاں مارتا ہے. وہ سائنس کی بغیر وہ تو بہت وہ ٹویسٹ وغیرہ کرتا ہے, بیوقوف بناتا ہے ان کو. لیکن جو اس ٹائپ کی باتیں ہیں کون جنت میں جائے گا, وہ اور بہت سی چیزیں, فار ایگزامپل کیمل یورین کے بارے میں وہ آنیسٹلی بولتا ہے اسلام میں کیمل یورین ہے, یا نہیں تو کاؤ یورین اور کیمل یورین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے. He is honest about saying عائشہ 6 سال کی تھی. وہ گامدی کی طرح نہیں بولتا ہے کہ ایک تو مٹ گیا, اصلی 16 تھا, ایک مٹ گیا. تو in a way that she is straight shooter. تو اس نے کہا یار جہنم میں جائے گی اسلام کے مطابق مدر ٹیریسا, which is true, which is what the Islam teaching is. تو پھر دوسرا آیا, نہیں اب جو یہ کیا ہے صرف خدا کو پتا ہے. میں نے کہا اگر صرف خدا کو یہ چیزیں پتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ Then how do we know what we are supposed to do? You know the logical how this statement makes no sense, کہ صرف خدا کو پتا ہے. اگر صرف خدا کو پتا ہے, let's say I worship 2 gods, how do I know I am supposed to change this stance? You know, because I have to have a clear direction. اگر خدا نے مجھے دیا ہی نہیں ڈائریکشن, صرف اس کو پتا ہے کہ مجھے کس سے جنت میں جاؤں گا, مجھے نہیں پتا کہ میں کس سے جنت میں جاؤں گا, تو مجھے کرنا کیا ہے؟ نہیں, یہ تو سیدھی بات ہے نا. تو یہ خدا کو پتا ہے. یہ جو ان کا دوسرا یہ ہے ڈیفینس, جب آپ ان کو تھوڑا پو کرتے ہو, یہ جو سے تو صرف خدا کی باتیں ہیں, خدا کو پتا ہے ہمیں. تو یار اگر صرف اٹس لائک سیئنگ کہ ایگزام ہے, ایگزام میں 5 کوسچن ہیں, تو مجھے اس کوسچن کے کتنے مارکس, اس کوسچن مجھے پاس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, تو میں اپنی اسٹریٹجی اسی کے حساب سے بتاؤں گا نا. تو اگر ہاں, کیونکہ کوسچن پیپر جو ہے وہ دیکھیں ایک چیز ہے, کوئی اگر یہ کہتے ہیں دنیا امتحان ہے, اگر دنیا امتحان ہے تو خدا نے سلیبس ہی نہیں پڑھایا پورا, سلیبس ہی نہیں دیا مجھے, سلیبس کہاں ہے؟ اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ ہم امتحان دے رہے ہیں. آدھی دنیا کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہم امتحان دے رہے ہیں, اور وہ بیچارے وہ امتحان والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا نے تو اپنا کام کیا ہی نہیں ہے, ایگزامنر نے اپنا کام کیا ہی نہیں. اگر ایگزامنر نے ویری 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 کلیئرلی ہر انسان کو بتایا ہوتا کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے, which would include, دیکھو نا ایسی بات ہے, ہم آفس میں کام کرتے ہیں, تو ہماری کمپنی کو ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی ان کو تھوڑی چینج لانی ہے کسی پالیسی میں. پہلے 8 ای میل آتے ہیں, 10 ای میل آتے ہیں, اگر ہم وہ سارے مس کرتے ہیں پھر ریمائنڈر آتا ہے, پھر کوئی انسان فون کرتا ہے تم نے مس کیا, اس کے بعد وہ انسان ایکشن لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فیئر سسٹم. یہ خدا ہم کو بولتا ہے کہ 1500 پہلے میں ایک انسان کے پاس گیا تھا, اب تم کو یہ بلائنڈلی ماننا ہے تو مانو, نہیں مانو تو نہیں مانو. اور اس میں بھی اتنا کنفیوژن ہے کہ بولا کیا تھا ایکچولی, ہے نا. تو پوائنٹ از, پھر اس نے مجھے گامدی کی ویڈیو دکھائی. دیکھو یہ بھی ایک کنسپٹ ہے, گامدی کرتا ہے نا وہ, گامدی نوز دس از ایمبیرسنگ, یہ سب کو جہنم میں ڈالنا, یہ تو اس پہ تو سب ہنستے ہیں. تو اب he does his sophistry, you know, اس کو وہ اپنی وہ sophistry ڈالتا ہے, کہتا ہے دیکھو اس قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے, میں نے جتنا تم کو علم دیا ہے اس کے مطابق, وہ دیکھی ہوئی ہے میں نے ویڈیو اس کی, which absolutely doesn't make any sense. That means, see, آپ ہے, میں ہوں, what we are doing according to what we have understood, right? ہم ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جنت ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں. So according to him, you, me, anybody who prays 5 times and everything, he puts everything in the same boat. That philosophy puts it. لیکن ان کو یہ تھوڑی یہ چیزوں کو تھوڑا سوچتے نہیں ہے. جب ان کو کوئی فلاسفیکل اسٹیٹمنٹ کوئی دیتا ہے, جیسے کہتے ہیں گاندھی نے تو بڑی اچھی بات بتا دی, خدا صرف اس تک کرے گا. لیکن جب یہ بات آپ بولتے ہو خدا صرف اس تک کرے گا جتنی اس نے آپ کو دی ہے, تو پھر قرآن کی ضرورت کیا تھی؟
پھر تو بہتر ہے نا کہ میں چین میں رہوں کہ مجھے تو قرآن آئے ہی نہیں, جو مجھے دنیا کے بارے میں پتا ہے تو اسی پہ مجھے یہ ہو, تو then those people are better off, right? So his logic also, and it is gonna break down. جب آپ کسی فضول بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرو گے, اس میں تو آپ کو فضول باتیں ہی کرنی ہے. یہ جو عمارت بنتی ہے نا, جس عمارت کی بیس سے آپ جھوٹ ہو نا, جھوٹ ہو, illogical ہو, اس پہ آپ کتنی بھی فلاسفی چڑھا دو, وہ چڑھا دو, وہ تو ایک سمپل سے لاجیکل آرگومنٹ سے بریک ہو جائے گی, ہے نا. چلیں بی ایم ایکس, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور میں آگے چلتا ہوں, ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے اور کافی لوگوں سے بات کری ہے. میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ یہ لاجک جو ہے نا وہ ایڈ اپ نہیں ہوتی, کہ خدا نے سب لوگوں کو تو اسلام پڑھایا نہیں ہے اور پھر بعد میں وہ ٹیسٹ لے رہا ہے اسلام کے مطابق. ایون کہ سب ریلیجنس کے بارے میں یہ کریکٹ ہے, ایون کہ کرسچینٹی بھی اگر یہ کلیم کرے کہ دیٹ از دا اونلی ون ٹرو ریلیجن, تو باقیوں کا کیا قصور ہے کہ خدا نے ان کو کرسچن بنا کے نہیں پیدا کیا. ایون کہ ہندو اگر یہ دعویٰ کرے یا کلیم کرے کہ ان کا ریلیجن از دا ون ٹرو ریلیجن, تو کیوں خدا نے سب کو جو ہے وہ ہندو بنا کے پیدا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, تو اگر بنا کے پیدا نہیں کیا تو پھر کیسے آپ یہ ایگزام ٹیسٹ لے سکتے ہو لوگوں کا؟ اصل میں تو free will is questionable. I don't think even free will exists. It's a different subject. یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے, یہ میں آپ سے ضرور کسی دن کروں گا. Which makes very good sense that there should be no free will. Exactly. Because if we believe that there are only 5 forces that we know of, and if there is a cause-effect to relationship, there is nothing for anything to out intervene into that. ہاں ایگزیکٹلی, ڈیٹرمنزم جو ہے نا, اس چیز کو ڈیٹرمنزم کہتے ہیں, شاید آپ نے پڑھا ہوگا اس بارے میں. میں بھی I also subscribe to determinism. I do. It makes a lot of sense. It makes a lot, but although it cannot be, we cannot prove it because we don't know exactly what consciousness is. So it's not science. We can't call it science yet. وہ اس پہ میں کسی دن آپ سے بات کروں گا ضرور, کیونکہ میں ڈیٹرمنزم کو, I think ڈیٹرمنزم جو ہے وہ ٹھیک ہے. It makes a lot of sense. It makes a lot of sense. Because when we say our stance is we don't believe in things till it's proved, so we have to be honest about that. So we will say it makes sense. It's not science, but it is a very good claim. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. آپ سے ضرور بات ہوتی ہے, آتے رہیں آپ, ٹھیک ہے, بات کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو, اوکے بائے.